ہمارے جو نوجوان ہیں 4-5 سال لگا کے لاکھوں روپے لگا کے وہ اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں، ان کو جابز نہیں ملتی سوٹیبل. تو اسی وجہ سے اکثر نوجوان یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ باہر کسی ملک جا کے ایک اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے جاب کریں یا پھر کام کریں اپنے ملک کو چھوڑ کے. تو دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا انسان کو اپنا ملک چھوڑ کے جانا چاہیے صرف پیسے کی خاطر؟ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ دین نے تو کوئی ممانعت نہیں لگائی ہوئی، دینی پیشواؤں نے لگائی ہوئی ہے، اور وہ بھی صرف آپ کے اوپر، اپنے لیے نہیں ہے. آج تک کسی دینی پیشوا کے پاس کوئی پاؤنڈز دے آ کے یا ڈالرز دے، وہ نہیں پوچھتے کہ یہ تو باہر کی آپ کی کمائی ہے، باہر کے ملکوں میں جانا ہی حرام تھا. ان کے سارے خرچے باہر کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور باہر والوں کو اگر آپ دیکھیں تو اتنا خرچہ کرتے ہیں. پاکستان سے جو نعت خوان علماء کو بلا کے کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں پروگرام کروا رہے ہیں، تو وہ کہاں سے انہوں نے وہ پیسہ لیا ہے؟ وہ کسی درخت سے وہ سونا توڑا ہے؟ نہیں، وہیں کے لوگوں کی کمائی ہے نا. اور وہی کمائی ان علماء کو دے کے روانہ بھی کرتے ہیں. ان کی کمائی تو ہو گئی حلال، اور جن بیچاروں نے محنت کر کے کمائی، ان کا ان ملکوں میں رہنا بھی حرام، ان کی کمائی بھی حرام. واہ، یہ کون سی لاجک ہے؟ تو میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ پاکستان جن کرائسس سے گزر رہا ہے، جو لوگ باہر جا سکتے ہیں انہیں باہر جانا چاہیے. زیادہ تر ریمیٹنس آئیں. آج بھی ہمارا ملک ریمیٹنس کے اوپر ہی چل رہا ہے، چیریٹی کے اوپر چل رہا ہے. جو باہر سے کمانے والے لوگ یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے باقی غریب لوگوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. تو باہر کے ملکوں میں جائیں. اسلام کو کوئی سے تکلیف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں نا، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اسلام کے مطابق یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مغرب کا وقت ہو تو 50 اذانوں کی آواز آنا شروع ہو جائے اور 50 بندے بھی نماز پڑھنے والے نہ ہوں. اور وہ جگہ بھی ہیں جہاں ایک مسجد کی آواز بھی نہیں آتی اور 500 بندے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور کوئی کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہے، میں بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہا ہوں. اس نے ہاتھ اوپر باندھے ہوئے ہیں، میں نے نیچے باندھے ہیں، یا ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں تو یہ عذاب بنا ہوا ہے. تو میں تو اس رزلٹ میں پہنچوں کہ یہاں بھی جن کی لائف ورنریبل ہوتی ہے نا، وہ بھی یورپ اور امریکہ میں زیادہ بہتر زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں. رہ گیا گورنمنٹ لیول کے اوپر اسلامی نظام، تو وہ نہ یہاں پہ ہے، نہ سعودیہ میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چند ایک چیزوں کا نام ہے. باقی اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو ان کی حکومتیں ہم سے زیادہ اسلامک ہے. کم از کم سچ تو ہے نا. بجلی کا میٹر لگانے کے لیے رشوت تو نہیں نہ دینی پڑتی. کاروبار میں آپ فلرش کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوتا کہ آپ سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں اور ہم یورپ کے رہنے والے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے پاکستانی اتنے امیر ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، جاپان میں، یو کے میں، امریکہ میں. یہاں سے جا کے انہوں نے ترقی کی ہے. لیکن یہاں تو آپ سوچ نہیں سکتے، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، فرقوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں. یہاں تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ آپ اس چیز سے نکالیں اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک. پوری دنیا اللہ کی ہے، اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. اور اگر اسلامی ملک سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو میرا خیال ہے یورپ اور امریکہ زیادہ اسلامی ملک ہے اس اعتبار. ظاہر ہے جی، برائی کے سارے مواقع جو وہاں پہ ہیں یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں. جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے یہاں بھی کرنی ہے. آپ کے جاننے والوں میں جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھیں، جتنے لوگ یورپ اور امریکہ میں گئے ہیں وہ ریلیجن کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں. یہاں پوری زندگی ان کے آباء و اجداد نے بھی کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، وہاں جا کے قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ دوسرے مذہب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اس اکیڈمی میں جتنے لوگ آتے ہیں، اب تو ہمارے جیرم شہر سے اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی باہر رشتہ دار تھا، اس نے دیکھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو زور لگایا اور یہ ادھر آئے. ادھر والے جو ہے وہ چراغ تلے اندھیرا، کیونکہ مذہب کو سیریس نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. پاکستان کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ریاست مدینہ ہے، اس میں جو پیدا ہو گیا وہ جنتی ہے، اور جو یورپ امریکہ چلا گیا وہ جہنمی ہو گیا. چاہے وہاں جا کے نمازیں بھی پڑھے، وہ دیندار بھی ہو جائے، اور یہاں چاہے ہم رہ کے بے دین بھی ہوں. تو دین کا تعلق ان علاقوں کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی غیر مسلم ملکوں میں جانے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس صورت میں جب آپ اپنے دین کو بچا نہ سکیں. ہجرت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے. دین بچانے کے لیے اپنی معیشت کی خاطر بھی آپ کر سکتے ہیں. سیرو فی الارض آپ کا رائٹ ہے، آپ ضرور کریں. نبی علیہ السلام کی تجارت نہیں کرتے رہے، دوسرے علاقوں میں جا کے بھی تجارت کی ہے آپ نے. اسلام صرف مکہ مدینے کے رہنے کا نام تو نہیں ہے. دنیا میں جہاں کہیں آپ جائیں، اس وقت تو جتنے آپ کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں
یورپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے مسلمانوں کے شر سے جان بچا کے وہاں بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بھی آپ نہ سمجھے کہ وہ بڑے خوش ہیں, انہوں نے بھی 10 باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, ہاں, اور ان کے خرچے اٹھاتے ہیں, ہر وقت ان کو بھی دھڑکا لگا رہتا ہے یہ اسلامی ملک کا حال ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ باڈی گارڈز کے ساتھ چلتے ہیں, وہاں آپ فٹ پاتھ پہ بھی چلیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو مجھے پتہ ہے اسلامی نظام کہاں ہے. اسلام کا مطلب امن قائم ہونا ہے نا, اسلام کا مطلب ہی پیس ہے نا. تو پیس کدھر ہے؟ ان جگہوں پہ جہاں پرائم منسٹر بھی فٹ پاتھ پہ چل سکتا ہے, یہاں ایک وزیر ایک مولوی بھی جسے 4 بندے جانتے ہیں نا, وہ بھی اس طرح پبلکلی نہیں آ سکتا, کوئی اس کے اوپر نعرہ تکبیر پڑھ دے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ جو مسلمانوں کے ملک ہیں, ان سے بہتر جگہ اس وقت یورپ اور امریکہ اسلام پہ چلنے والوں کے لیے بن چکی ہے, الحمدللہ. اچھا علی بھائی, آپ کی انہی باتوں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی شخص باہر کے کسی ملک جا کے وہاں پہ کماتا ہے, زندگی گزارتا ہے, تو وہی ایفرٹ اگر اپنے ملک میں رہ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, تو کیا یہ چیز افضل نہیں ہوگی؟ ہاں, یہ بہتر ہوگی. اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے, اس لیے کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں, اس کا زیادہ حق ہے آپ کے اوپر. پلس آپ کے ریلیٹیوز جن سے آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے, بیوی بچے ماں باپ, وہ تو ادھر آپ کے ساتھ ہیں نا. بہت کم لوگ ہیں جو ساتھ شفٹ کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے تو یہی رہنا چاہیے, آخری درجے تک یہی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ میں صرف پاکستانیوں کے لیے بات نہیں کر رہا, جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں نا, ان کے لیے تو آبائی ملک وہ ہے. ان سے میں کہوں گا وہ ادھر رہیں, ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا, ان کے لیے تو آبائی ملک وہ ہے. آپ کو اسلام آباد کی مثال سمجھ آئے گی. اسلام آباد عید کے موقع کے اوپر خالی ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک ڈکے کی بات ہے, یہ کبھی خالی نہیں ہوا کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بچے یہاں پیدا ہوئے, یہاں پڑھے, ان کی شادیاں یہاں ہو گئی, انہوں نے تو اپنے گاؤں میں عید منانے نہیں جانا. ان کا گاؤں تو یہ ہے. ابھی تو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کبھی پیچھے گاؤں میں چلے جاتے ہیں نا, ادروائز. اور ان کے ماں باپ بھی بڑے ظالم ہیں کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں سے ضد کر کے اور اپنے آبائی علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ جی ہمارا علاقہ تو وہ تھا. تو ظالموں, تمہارے بچوں کا تو علاقہ یہ ہے نا, ان کے اوپر تو ظلم نہ ڈھاؤ. ان کا کیا قصور ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے آخری وقت میں وہاں جا رہے ہو اور ان سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہو کہ وہاں شفٹ ہو. ان کے لیے تو یہ ملک ہے نا, تو ان کو یہاں پہ رہنے دو, اسی شہر کے اندر رہنے دو. اسی طریقے سے جو جس ملک میں پیدا ہوا, میں اس کی بھی بات کروں گا, وہاں پہ رہے. یہاں پہ پاکستان میں جس کو, بلکہ ہم تو اپنے دوستوں سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے نا, تو یورپ اور امریکہ میں وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. کس یورپ کے ملک میں, امریکہ کے اندر آپ کو 4,000 روپے میں پاکستان کے کپڑے دھونے والی مل جائے جو پورے مہینے کے آپ کے کپڑے دھوئے؟ بتائیں. پاکستان میں تو آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے تو آپ بادشاہوں کی زندگی گزار سکتے ہیں. صحیح بات. ہاں, یہ جو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے, یہاں پہ 3,000 روپے میں آپ کو صفائی کرنے والی مل جاتی ہے. جائیں جناب یورپ امریکہ میں, آپ پوری تنخواہ بھی دے دیں, آپ کو صفائی کرنے والا بندہ نہیں ملے گا. میں بھی شاید اس سے زیادہ. جی جی. تو اس لیے پاکستان تو یاشی کا اڈا ہے, جنت ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے, زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا پیسہ, عام بندے سے تھوڑا سا ہٹ کے پیسہ ہے, اس کے لیے تو یاشی ہے. اور لوگ پھر عزت بھی کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ ٹیک کا, یہ اکثر آپ گاؤں ایریا میں جاتے ہیں, اتنی پیاری پیاری کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں, بندے کہتے ہیں یار کروڑوں روپے اس نے لگا دیا, اس کی بجائے شہر میں شفٹ ہو جاتا. شہر میں شفٹ ہوتا تو لوگوں کی باتیں سنتا. ایک ان پڑھ بندہ باہر کہیں مزدوری کی, پیسہ آ گیا, شہر میں جائے گا تو لوگ بے عزت کریں گے اسے تو انگریزی بھی نہیں بولنی آتی. لیکن وہ اپنے جس گاؤں میں رہ رہا ہے ادھر تو اس کا ٹیک ہے, تو وہیں پہ کوٹھی بنائے گا. وہ صحیح کرتا ہے کہ عزت بھی ہے, واقفیت بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, خوشی غمی میں لوگ کام بھی آئیں گے. تو اس اعتبار سے میں تو پریفر کرتا ہوں. میں نہیں نہ گیا, میرے پاس تو ساری فیسلٹیز موجود تھی, میں نہیں گیا. الحمدللہ جو یہاں پہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات دیے ہیں, ہم تو خوش ہیں یہاں پہ الحمدللہ. یعنی میری ان باتوں کا کوئی قطعاً یہ مقصد نہ سمجھے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ پاکستان چھوڑ کے جاؤ. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کہ بجائے یہاں تم خودکشیاں کرو اور اپنی میڈیکل لائف جو ہے وہ 50 سال کی عمر میں تم 80 سال کی میڈیکل لائف گزار لو غم کے اندر ہی. ٹھیک ہے, تمہارے آرگنز کی عمریں جو ہے 60 سال 70 80 سال ہوئی ہوئی ہوں اور ویسے عمر 40 سال ہو غم کی وجہ سے. زیادہ غم کیا ہے یہاں پہ, میاں بیوی کے زیادہ جھگڑے اکانومی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زیادہ جھگڑے, گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں.
تو اس کی بجائے اگر تمہیں کوئی چانس لگتا ہے تو جاؤ، اپنے آپ کو سٹیبل کرو، اس کے بعد ٹھیک ہے واپس آ جاؤ، وہ آپ کی مرضی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں